ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم اور رفقاء کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس میں مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے، اہل مومنین کے جان اور مال ہم نے خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ چھوٹی سی آیت ہے۔ آج کی اس نشست میں اس آیت کو میں اس لیے سلیکٹ کیا ہوں تاکہ آج کا میرا عنوان ہی رکھ لیجئے، عنوان میرا ہے ہجرت کا پیغام۔ انبیاء کرام کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کرام کی تاریخ میں ہجرت کا پیغام ہمیں ملتا ہے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو۔ قرآن میں بھی اس ہجرت کے پیغام کو بہت سارے انبیاء کے سنت کو ریکارڈ کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پورا اسلام کا ایک مغز ایک ہی جملے میں اگر کہوں تو اس کے 4 پڑاؤ ہیں۔ جیسا کہ ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں وغیرہ، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے 4 پڑاؤ ہمیں ملتے ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ ان 4 مرحلوں کو پار کرنے کے بعد اسلام کا غلبہ ہوا ساری دنیا میں۔ اگر اس میں ایک بھی پڑاؤ اگر کم ہو گیا تو اتنا پرسنٹیج ہمارا دین کا غلبہ جسے کہتے ہیں وہ کم ہوگا۔ وہ 4 پڑاؤ یہ ہیں: تربیت، دعوت، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، آخری میں جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ہجرت کو وہ 3rd سٹیج ہے۔ وہ 3rd سٹیج سے پہلے تربیت ہونی چاہیے اور دعوت ہونی چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11-12 سال مکے کی سرزمین میں صرف تربیت اور دعوت کے مرحلے سے گزرے۔ اور ہجرت کا ایک مرحلہ 5 نبوی میں بھی پیش آیا اور پھر 6ویں نبوی میں بھی پیش آیا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں کہ یہاں سے حبشہ کو ہجرت کر دیں۔ 5 نبوی میں 11+4 11 مرد اور 4 خواتین، پھر 6ویں نبوی میں 83 + 19 to 20 خواتین، یعنی 100 کر کے رکھ لیجیے اپراکسیمیٹ۔ تو 6ویں نبوی میں اتنے ہجرت کر کے مکے سے حبش کو جاتے ہیں۔ وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت جعفر طیار کی جو تقریر تھی وہاں پر، اور اس تقریر کو کیسا استقبال کیا وہاں پر حبش کا جو بادشاہ رہا کرتا تھا نجاشی، اس سے امت جو لوگ ہجرت کر کے وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا کہ ہماری بات سننے والے بھی کوئی ہے ہی کر بول کے۔ جب نجاشی نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ اسلام میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں 3 کا برابر بھی فرق نہیں ہے، تو بھرے دربار میں اس کا اپروول مل گیا۔ تو ہجرت کر کے جو گئے تھے ان کا کانفیڈنس اور ڈیولپ ہوا۔ تو ہجرت سے جو ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے سٹیجز ہیں، ہمارا سٹیج وہ نہیں ہے ابھی۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم ہماری ملت میں اگر نہیں آئیں گے تو اس بستی سے تم کو نکال دیں گے۔
یہ دھمکیاں آج کیا ہے؟ آج نئے نئے دھمکیاں تو نہیں ہیں، یہ آلریڈی دھمکیاں ہو چکی. پھر قرآن نے کہا کہ ایک ہی کمپرومائز ہو سکتا ہے تمہارے ہمارے درمیان، کہ تم گھر واپس ہی کرنا ہوگا، ہماری ملت میں تم واپس لوٹنا ہوگا. اس کنڈیشن میں ہم آپ کو معاف کر دیں گے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 اور 14 میں یہی کہا گیا کہ رسولوں کو دھمکی دی کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹاؤ، نہیں تو ہم یہاں پر گاؤں سے نکال دیں گے. اور پھر قرآن نے کہا جو لوگ رسول کو جو نکالے تھے یہاں سے، ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ ہے وعدہ، کہ جس بستی سے تم کو نکالا گیا تھا وہی بستی میں تم کو پھر آباد کریں گے. اس کا زبردست پروف فتح مکہ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جس جگہ سے تمہیں نکالا گیا ہے، کوئی تصور میں بھی نہیں یہ بات آتی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کریں گے. کوئی تصور میں سوچ نہیں سکتا، سوچنے یہ امپاسبل ٹاسک تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر واپس لے آئیں گے، پھر آباد کریں گے اسی مکے کو جنہوں نے تم کو یہاں سے نکالا ہے. دیکھیے قرآن پاک کا جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آج کے سلوگنز جو یہاں پر جو ہو رہے ہیں، یہ سارے سلوگنز جو ہے قرآن پاک میں الگ انداز سے، الگ اصطلاح میں بیان ہوئے ہیں. قرآن پاک کے اندر سورہ القصص کی ابتدائی آیات کو آپ اسٹڈی کریں. سورہ القصص کی ابتدائی آیات میں ہی فرمایا گیا کہ وہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایک گروہ کو، مائنارٹی کو جو ہے نا سپریس کرتا تھا. اس کا کام یہی تھا کہ ایک گروہ کو جو ہے نا سپریس کر رہا تھا. وہ صرف وہ مائنارٹی کو، ایک گروپ کو سپریس ہی نہیں کر رہا تھا فرعون، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اس کا کارنامہ سورہ القصص کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، اور مختلف آیتوں میں آپ قرآن دیکھیں فرعون کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملے گا. یہ ایک جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں کو ہم حکومت دیتے ہیں، اقتدار کرتے ہیں، تو فساد پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ کیا پھیلانے میں؟ امن پسندیدہ لوگ نہیں ہے، فساد پھیلانے میں وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آج جینوسائیڈ یہ سب بھی جو ہو رہے ہیں، یہ فرعون کی ہی سنت ہے. یہ کیا نہیں، کوئی الگ سے کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارے جو ہے نا، یہ تربیت اور دعوت کے جو دو پہلو ہیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گے. جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شیب ابو طالب کی گھاٹی بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. کوئی کھانا پانی نہیں. ایسا سوشل بائیکاٹ تو ہمیں تو نہیں ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. اور 1 مہینے 2 مہینے تقریر دینے کے لیے اور سننے کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی بات نہیں، ٹوٹلی 3 سال تک کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ. یہاں تک کہ روایت میں بات آتی ہے کہ چمڑے جو ہے نا وہ گلا کر جو ہے نا کھاتے تھے صحابہ. اتنا بڑا سوشل بائیکاٹ. آپ نے اس تربیت اور دعوت کے پہلو میں طائف کے میدان کو بھی دیکھا، اور طائف کے میدان سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا NRC اور CAA بھی دیکھا. یہ NRC CAA اب کیا بھی نہیں ہے. طائف سے حضور انٹری ہونے کے لیے جو ہے نا NRC کیا گیا تھا. یہاں پر ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، بعد میں طائف کا مرحلہ پیش آیا. وہاں پر اندر انٹرنس کے لیے ایک مکے کے سردار کو لے کر جو ہے نا حضور کو طائف سے مکے میں انٹر ہونا پڑا. یہ سب تاریخ ہے ہمارے سامنے. تو ساری چیزیں جو آج کی اصطلاحات الگ الگ ہوں گے، اس کو قرآن پاک نے بیان کیا. تو ہجرت کا مرحلہ جو ہے، اس کا اہم پیغامات، بہت سارے پیغامات الحمدللہ ہم بیان کر سکتے ہیں، مگر ہمیں وقت مقررہ میں چند اہم پیغامات جو ہجرت کے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرحلہ جو تھا وہ سرداروں نے یہ فیصلہ کیا اور نوجوانوں کو تیار کیا کہ صبح اٹھنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. قرآن میں ان کے پلاننگ کا ذکر کیا سورہ انفال کے اندر. وہ وقت بھی تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے یا قید کرنے اور بستی سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. یہ سب ان کے تدبیریں ہیں. ان کی تدبیروں سے زیادہ، ان کے پلان سے زیادہ میرا پلان سکسیسفل رہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنے طور پر آپ کو پلان کر رہے ہیں. کوئی ایک سجیشن دے رہا کہ قید کر ڈالیں گے، کوئی ایک سجیشن دے رہا کہ بستی سے نکال دیں گے، اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قتل ہی بہتر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں دو سملیرٹیز یہ ہیں کہ جب آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. لاسٹ اینڈ فائنل مرحلہ تھا وہاں پر. حضور کو بھی یہ لاسٹ مرحلہ ہے کہ تلوار جو ہے نا ریڈی ہے قتل کرنے کی. آخری مرحلے میں اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے پیغمبر ایک بستی کو نہیں چھوڑ سکتے. حالانکہ ہجرت کا عمل جو ہے نا 1 سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، وہ کیا اگریمنٹس ہوئے تھے مدینے کے قبائل سے، اوس و خزرج سے، وہ ساری چیزیں میں نہیں رکھوں گا. تو آلریڈی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور بہت سارے جو ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال سے ایک کیا کہیے کہ ایک فاؤنڈیشن بن چکا تھا مدینہ کے اندر. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت کیجیے. ہجرت کا ایک پیغام جو ہے میں ہر وقت بھی لا تحزن ان اللہ معنا پڑھتا ہوں. غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا آرڈر ہوتے ہی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ امانتیں جو ہیں، یہ امانتیں جو بھی میرے پاس لوگ رکھے ہیں، اس کو واپس کرنا ہوگا. اگر آج مسلمانوں کی اگر حالات وغیرہ دیکھیں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں مسلمان. کسی کی امانت کا، ہجرت کا جو ہے نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرے خاندان کا ہی ایک فرد اگر ہو تو بہتر ہے کہ امانتیں لوٹانے کے لیے. سلیکشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا گویا کہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. معلوم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دے. معلوم تھا کہ ظالم نوجوان جو ہے نا آ کر بستر پر اٹیک کریں گے صبح ہونے سے پہلے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستر پر سویا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ مجھے زندگی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسی میٹھی نیند نہیں آئی. میرے جیسے آدمی کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کے لیے اگر کہتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ رات بھر ہمیں نیند نہیں آتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اتنی میٹھی نیند میں یہاں تک سویا کہ آ کر جو ہے وہ کفار مکہ جو ہے سرداران قریش جو بھی تھے وہ آ کر میری چادر جو ہے نا کھینچی، تب مجھے میں جاگا. یہ ایمان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ امانتیں لوٹائیں. پہلا پیغام ہجرت کا یہ ہے کہ بستی سے نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کے بارے میں خیال کیا. امانت کا مطلب صرف جو ہے نا کوئی چیز لے کر واپس دینا ایسا ہی نہیں ہے. اگر مجھے گورنمنٹ کی آفس میں اگر ڈیوٹی دی ہے اس میں میں امانت کرنا ہے، اس کو جسٹیفیکیشن کرنا ہے. میں اگر ایک ڈاکٹر ہوں تو ایک پیشنٹ کے ساتھ کیسا رہے وہ امانت ہے. ایک انجینئر ہے، انجینئر جو ہے نا کیا کرنا ہے
وہ ایک امانت ہے. مگر دیکھیے آپ انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو امانت میں خیانت ہو رہا ہے. ہر چیز بھی جو ہے نا امانت میں خیانت ہے. میں ایک بار ہماچل پردیش میں ایگریکلچر یونیورسٹی کو گیا تھا. ایک انٹرنیشنل سیمینار تھا وہاں پر سائنٹسٹ کا. ایگریکلچر یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہی وہاں پر بورڈ پر یہ لکھا گیا تھا, وہ میں نوٹ کیا ہوں ڈائری میں, ٹو ڈسٹروائے اینی نیشن یو وونٹ ریکوائر اینی اٹامک بامز اور میزائلس اور راکٹس. ڈسٹروائے دا ایجوکیشن سسٹم آف دی نیشن. ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا ایک ملک کا اگر برباد کرو آٹومیٹکلی جو ہے نا نیشن برباد ہو جاتا. آج نیشنل ایجوکیشن پالیسی آپ پڑھ لیجئے, این ای پی میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے نیچے یہ لکھا گیا تھا کہ ایجوکیشن میں مارل ویلیوز جب نیچے آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر بلکہ لکھے پیشنٹس ڈائی ایٹ دا ہینڈس آف سچ ڈاکٹرس, بلڈنگس کولیپس ایٹ دا ہینڈس آف سچ انجینئرس, جسٹس از لاسٹ at the hands of such judges, humanity is lost at the hands of such religious scholars, economy is lost at the hands of such economists and accountants. یہ حالت کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر؟ جو سلوگن میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا, یہی ڈاکٹرز کے ہاتھوں جو ہے نا ابارشن ہو رہا ہے, الٹرا سونوگرافی ٹیسٹ سے. واٹ از دا فن ان ایجوکیشن؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ آپ بارے تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور یہاں کی اکانومی آف دی نیشن کو بوسٹ اپ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق دے یہاں کے باشندوں کو. یہ نیشنلزم کی بات اگر کرتے ہی تو نیشنلزم ہجرت کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اس سے بڑی نیشنلزم کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ تجھے میں ہرگز نہیں چھوڑتا. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا, جس جگہ پر میں اپنا بچپن اپنی جوانی گزاری ہے, اس شہر کو میں کیسے چھوڑوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو اے مکہ تجھے ہرگز میں نہ چھوڑتا. اس سے بڑی نیشنلزم کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جو ہے نا نیشنلزم سے بڑھ کے ہے. نیشنلزم ہونا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر نہیں ہو سکتا وہ نیشنلزم. نیشنلزم کی پوجا نہیں کی جا سکتی. دیش بھکتی جو ہے نا ہونا چاہیے مگر نیشن کی پوجا نہیں کی جا سکتی. یہ ہے اسلام. تو یہ دوسرا پیغام نیشنلزم کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر دیا. یہ ایک امانت میں خیانت نہیں کرنا کر کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ. دوسری یہ چیز اور عشق رسول کے ہم جھنڈے گاڑنے والے, عشق رسول اگر سیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا ہے. کچھ نہیں دیکھا, ہجرت کا موقع آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر آواز دی. اونٹیاں پہلے سے ہی تیار رکھے تھے, ڈیٹیلز میں جانے کا موقع نہیں ہے, نکل گئے. یہ ایک بات میں ہر وقت بھی سوچتا ہوں, اور خاص طور پر جب غار ثور کو پہلی دفعہ نیچے سے کھڑ کر دیکھا, ہمت نہیں ہوئی وہاں تک چڑھنے کی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے, وہ ہجرت کی رات یاد آئی, اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یاد آئے. خواتین کا کردار ہجرت کی رات میں. وہاں پر غار ثور میں جو ہے نا چڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا پورے جو ہے نا سوراخ بند کیے. کیا پتا کہ وہاں پر سانپ بچھو وغیرہ سب پاک کیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب دشمن وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے ہجرت کی رات, تو حضور کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن یہاں تک بر بھی پہنچ گیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں وہ جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا, وہ قرآن نے ریکارڈ کر دیا. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہجرت کا یہ پیغام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی استقامت ہونا چاہیے کہ دشمن آپ کے سر پر چڑھ گیا ہے, جان کے لالے پڑ گئے ہیں. حضور فرما رہے ہیں
کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وہ مرحلہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بہت سے اقوال کو الحمدللہ کلیکٹ کرنے کا موقع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھنے کا ایک ریسرچ انداز میں الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ایک قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اقوال ہیں، اس میں ایک قول یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ایک قول یہ ہے، سارے صحابہ کے سامنے ایک قول جو فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 2 نیکیاں اگر مجھے دے دیں تو عمر اپنے سارے نیکیاں ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ کو تعجب ہوا۔ اور پھر اور ایک بات مزید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہی کہ اگر وہ 2 نیکیاں اگر عمر چاہا تو بھی نہیں کر سکتا۔ اگر عمر اب ہم کچھ نیکیاں اگر میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں نا، نماز پڑھنا، اگر تہجد پڑھنا، سب کرنا تو کر سکتا ہوں، روزہ رکھنا، ہر ایک بھی نیکی اگر چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، عمر چاہا تو بھی نہیں کر سکتا وہ 2 نیکیاں۔ اگر وہ 2 نیکیاں اگر ٹرانسفر ہو جائے عمر کے کھاتے میں تو عمر اپنے سارے نیکیوں کو دینے کے واسطے تیار ہے۔ جس عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر کہہ رہے ہیں وہ 2 نیکیاں ان کے اقوال میں ہی، ان کے اقوال سے لے کر میں آپ کے سامنے اتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں پہلا یہ ہے، وہ ہجرت کی رات پھر واپس نہیں آئے گی۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تکلیفیں جو مکے سے مدینہ تک جو اٹھائی ہیں حضور کی صحبت میں رہ کر، پھر سے وہ ہجرت کی رات نہیں آئے گی۔ عمر چاہا تو بھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیکی کی تھی وہ عمر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر سے ریٹرن بیک نہیں آئے گی۔ وہ ہجرت والی رات ان کے مقدر میں تھی، صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ یہ ایک نیکی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ باتیں۔ دوسری نیکی یہ، عمر چاہا تو بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی شخصیت بول رہے ہیں میں چاہا تو بھی نہیں کر سکتا۔ وہ نیکی ہے جس وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ عمر کا یہ حال تھا۔ خود عمر فرما رہے ہیں اس وقت پر صرف ایک ہی شخصیت تھی جو پورے مجمع کو کنٹرول کر کے ہمارے جو ایموشنل فیلنگ جو تھے اس کو ایک ہی آیت میں دفع کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 پڑھنے کے بعد بہت سارے صحابہ پکار اٹھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہوگی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، ہر رسول جو آئے دنیا کے اندر تشریف لائے ان کی ڈیوٹی کرنے کے بعد چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے، حقیقت کو بیان کیا، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے کیا؟ دور جاہلیت میں پھر واپس چلے جاؤ گے کیا؟ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ صحابہ کو ایسا تعجب، سب خاموش بیٹھ گئے۔ تدفین سے پہلے یہ عمل ہو رہا ہے حضرت ابوبکر، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پوچھتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، تو سن لے اور جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہے وہ سن لے اور جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ خطبہ تھا کب حضور کا وصال ہے اس ٹائم پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ریٹرن بیک، وہ سچویشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال ہوا
وہ سچویشن پھر سے نہیں آئے گا. ہجرت کی رات بھی وہ سچویشن پھر سے واپس نہیں آئے گی, اور حضور کا وصال جو ہوا وہ سچویشن بھی پھر سے واپس نہیں آئے گا. اگر وہ 2 نیکیاں عمر کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. تو ہجرت کا جو ہے بہت بڑا پیغام ہے. ہجرت کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینے کو جا رہے ہیں, کہاں سیٹل ہونا معلوم نہیں ہے. 100 سرخ اونٹ انعام رکھا گیا ہے. سراخا دوڑا رہے ہیں اپنا گھوڑا, اور قسم کھا کر نکلتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر رہا ہوں. سراخا کا گھوڑا ریت میں دھنس جاتا ہے, بار بار کوشش کرنے کے بعد دھنس جاتا ہے. اس وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ تاریخ اسلام کے اندر ہجرت کے موقع کے اوپر, یہ سب جو ہے نا یہ پیغامات ہیں, مگر اکثر یہ ہجرت کے پیغامات میں ہم ایڈریس نہیں کرتے پبلک کو, مسلمانوں کو. ہمیں اس وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں کہاں جا کے سیٹل ہونا, کھانے کو کھانا نہیں ہے, آسمان تپتا ہوا جو ہے نا ریگستان ہے, آسمان کا چھت ہے. اس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سراخا, امن طلب کرنے کے بعد جو واپس جب ریٹرن ہوتے ہیں تو سراخا کو حضور فرماتے ہیں اے سراخا وہ دن کتنا پیارا ہوگا, وہ دن کتنا پیارا ہوگا سراخا, جب خیسر و کسریٰ کے محلات فتح کیے جائیں گے اور خیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. سراخا وہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. یہ پیغام ہجرت کی رات کا, ہجرت کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایمانی کیفیت ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود قرآن میں 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے دینوں پر, سارے کے سارے ادیان پر غالب آ جائے. یہ ہے اصل میسیج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلا کر ہی رہے گا, چاہے ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حج کے, ہجرت کے بہت سارے پیغامات ہیں. اسلامی کیلنڈر جو ہے ہجرت کا جو ہے نا پیغام جو ہے یہی ہمیں درس دیتا ہے کہ ہجرت جو ہے نا وہ 3rd سٹیج میں جو ہے نا تربیت ہونا ہے. 12 سال تک تربیت اور دعوت کا کام کرنے کے بعد 12 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو ایک آخر جو ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنتوں کے اندر جو ہے نا یہ سنت بھی ہے کہ ہجرت جو ہے نا, اور بہت سارے رسولوں کی ہجرت کا پیغام جو ہے نا قرآن پاک کے اندر, احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. بہرحال ہجرت کے پیغام میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے پیغامات ہیں ہجرت کی اس میں. تو میں یہی چند گزارشات کے ساتھ جو ہے نا اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مسلمان آج جو ہے نا امانت میں خیانت نہیں کرنا. ہجرت کے پیغام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی جو ہے نا امانتیں تھیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ایمان تھا. یہ ایک اہم پیغام ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراخا کو جو جواب دیے اس کے اندر کیا پیغامات ہیں. ایسے بہت سارے پیغامات جو ہیں نا ہم سوچنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام.